اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم اپنے پیٹ کو پیٹ کہتے ہیں، اس کو دوسری زبان میں کچھ کہیں گے۔ اب ہم اس مفہوم کو تب سمجھ سکتے ہیں جب ہمیں اس زبان کا پتہ ہو۔ لوگوں کے سامنے جتنی مرضی دلیل بھی لے آئیں کہ بھئی اس بات کا یہ مطلب ہے، لیکن وہ بات وہی گھما پھرا کر اپنی اس بات پر قائم، اپنی اس بات پر قائم۔ تو بڑی باشعور روحیں ہوتی ہیں جو حقیقت کو سمجھتی ہیں، حقیقت کی پہچان کرتی ہیں اور پھر حقیقت کو مانتی ہیں۔ عجیب عجیب سے لوگوں پر پھندے ہیں کہ تم ہمارے بیعت ہو گئے ہو، تم کہیں سے علم نہیں لے سکتے، بیعت نہیں ہو سکتے۔ تو بیعت کیا ہے؟ کسی بھی انسان کی بیعت نہیں ہوتی۔ جب ہر انسان کے پاس جو بھی علم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کرتا ہے، اور آپ جناب کو جو علم حاصل ہے وہ اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ اور میں جو یہاں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی بھی اردو میں جو ٹیچر ہے ان کا عطا کرتا ہے، جو روحانی علم ہے اپنے مرشد کا عطا کرتا ہے، ان کے مرشد کا ان کو مرشد کا عطا کرتا ہے۔ تو بیعت بیسکلی فلاح معاشرہ، فلاح انسانیت پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر بیعت ہوتی ہے۔ سرکار کو جو حکم ہے بیعت کا خواتین سے بھی بیعت لینے کا، آپ جانتے ہیں وہ بیعت کس بات پہ ہوئی ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، جھوٹ نہیں بولیں گی، اور ہر نیک کام میں، عمل صالحہ میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ یہ ہوئی بیعت۔ حقیقی مرشد یہی بیعت لیتا ہے، اور بیعت کی پھر تجدید ہوتی ہے مختلف طرزوں سے، مختلف موقع جات پر، جیسے کہ بیعت رضوان لی گئی کسی بھی بات پر، اب جو بھی ایشو آیا ہے اس کو حل کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں لوگوں کو پھانسنے کے لیے، پھندوں کے لیے کہ جی بس آپ اس سلسلہ میں بیعت ہوگا دوسرے میں نہیں جا سکتے۔ بھی تمام سلاسل میں سے دیکھو کہ اس وقت پریزنٹلی علم اور معرفت کس کے پاس ہے، اور جس سے آپ بات کریں اپنے ذہنی خیالات میں، اپنی سوچوں میں، آپ سے کہہ دیں گے کہ کتنے لوگ، اب وہ شعر بھی ہے نا اس کو سمجھے بغیر ہی، کہ زیادہ علم عزازیل نے پڑھیا چوگھاؤ دئی سڑیا، کہ زیادہ علم عزازیل کے پاس تھا اس کو چوگا سڑ گیا تھا۔ حالانکہ یہ سمجھے بغیر کہ عزازیل کے پاس زیادہ علم تھا، مکمل علم نہیں تھا۔ تو تم بھی اکثریت تم لوگوں کی یہی کر رہی ہے، اور مکمل علم لو پھر چوگا نہیں سڑے گا۔ اگر جو آدم کے پتلا میں جو چیز آئی تھی اگر وہ سمجھ لیتے کہ بجلی کیا چیز ہے، تو کبھی بھی مار نہ کھاتا۔ نہیں سمجھا تھا، اور نہ سمجھا بھی نہیں، اور پھر سب سے بڑی اس نے جو غلطی کی وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا تھا۔ اصل بات اللہ پاک کی طرف رجوع ہے، لیکن یہاں اکثریت جس پوائنٹ پر لگ گئی ہے، جس بات پر لگ گئی ہے، بس اسی بات پہ لگی ہے، اور آگے سے لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ، بحث و مباحثہ۔ اور دوسرے بندے کو یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ فری ہے، ہم میسج کریں پھر یہ رپلائی کریں ہمیں فوری طور پر۔ تو خیر یہ میسج تو باشعور لوگوں کے لیے، باشعور انسانوں کے لیے ہے۔ تو آپ سب نے انتہا کوشش کرنی ہے کہ جو علم کا دیا ہے یہ جلے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے، تمام شعور ایک ہو جائے۔ دیکھیں میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ جب تک 1:10 کا ریشو نہ ہو، تمام شعور ایک جگہ پر نہ آئے، اس وقت تک آپ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ تمام شعوروں کو ایک جگہ پر آنا چاہیے، پازیٹیو۔ اس لیے جو آپ کو تعلیمات دی جا رہی ہیں، ان کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے تاکہ جو تمام تشریحی نظام جب ناکام ہوئے ہیں تو پھر یہ علم حقیقی کو عام کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی مرکزیت کو قائم رکھیے گا، مرکزیت نہ ٹوٹنے پائے۔
اگر مرکزیت ٹوٹ جائے تو پھر پرابلم آ جاتا ہے. مرکز قائم رہنا چاہیے، اور مرکزیت کو بھی آپ نے قائم، اپنے مرکز کو قائم آپ نے اللہ اور اس کے رسول اور نیک ہستیوں کی خوشنودی کے لیے رکھنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. ہم اپنی مرکزیت کو قائم رکھیں اور پھر یہاں کے لوگ بھی اس گولڈن ایج میں اچھے طریقے سے شامل ہو سکیں، جہاں انصاف ہو، جہاں مساوات ہو، جہاں کسی انسان کو بھوک سے نہ مرنا پڑے. یا تو دیکھو نا، کھانا ہے ہی نہیں تو سارے مارے، لیکن اگر کھانا ہے سب میں برابر کا تقسیم ہونا چاہیے، یہ مساوات آنی چاہیے. تو اس لیے باشعور انسانوں، باشعور ہو، اپنے تمام وسائل اس علم کو پھیلانے میں لگاؤ. اس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی کے پاس علم پہنچ جائے. اور یہ جو عجیب عجیب سی سوچیں ہیں، خیالات ہیں، ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. تم ہر طرح کا اپنا پیسہ علم کے پھیلانے میں لگا سکتے ہو. علم پھیلے گا، روشنی ہوگی، ترقی ہوگی. ہماری انتہا کوشش ہے کہ آستانہ پر، دربار شریف پر جتنی بھی کلاس ہوں وہ ساری کی ساری اب فری ہوں، تاکہ آپ لوگ سیکھ سکو، سمجھ سکو. کیونکہ اس بار جب آپ لوگ آئے پہلی دفعہ تو اتنی مسٹیکس تھیں، اتنی غلطیاں تھیں. 6 ماہ کے بعد آپ اکثر لوگ آئے اور اتنی غلطیاں، بڑی غلطیاں تھیں. لیکن جب دوسری بار ایک دفعہ صلاح کی گئی، جب اگلی بار آپ لوگوں نے کوشش کی، محنت کی، تو تمام غلطیاں ٹھیک ہو چکی تھی. بہت ویری گڈ، ویل ڈن. اسی طریقے سے جب آپ ٹیچر کے پاس آتے ہیں، جو ٹیچر آپ کو حقیقی علم دیتا ہے، جو بھی غلطی ہوتی ہے اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کی درستگی کرتا ہے. ٹیچر کا کام صرف علم بتانا نہیں ہے، اس کی درستگی کرنا ہے اور پھر اس کو پرفیکشن عطا کرنا ہے. اسی طرح جب آگے آگے جو شعور آپس میں ٹکرائیں گے، جو کوئی غلط باتیں لکھی گئی ہیں یا کوئی بندہ اپنے پاس سے کوئی ذنی بات کرتا ہے تو ٹکرائیں گے، شعور ٹکرائیں گے، ان کو ٹکرانا ہے. میں دوبارہ کہہ دوں، جو بھی ترجمہ اہل زبان سمجھتے ہیں وہی ترجمہ درست ہے، اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا. ویسے ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب ہے. سمپل سی بات ہے. آپ لوگ کسی کوئی انگلش پڑھی ہے یا کوئی عربی پڑھا ہوا ہے، وہ بتا سکتا ہے اس میں یہ ہے، اس میں یہ، اس میں یہ. اب اس سے ایک الگ جی نہیں، یہ بے شک ہے اہل زبان سمجھتے لیکن ہمیں تو الگ سی ہو گئی ہے. یہ بندے پھانسنے کے علاوہ، جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی اتنا مائی کا لال ہے جو تخت لا سکتا تو کیمرے ریڈی ہیں، کسی وقت بھی آمنے سامنے ہو کر بات ہو سکتی ہے. عجیب عجیب سے پھندے بنے ہوئے ہیں، عجیب عجیب سے خیالات دیے ہوئے ہیں، عجیب عجیب سے قوموں کو تباہ کیا ہوا ہے. عجیب سی بات. اگر کہہ دیں کہ چلیں آپ کے جو حضرت صاحب اتنے ہی بڑے ہیں تو مرکز اس کا قرضہ اتر سے، تو عجیب سی بات ہو جاتی ہے. یعنی کسی کے بھی مائنڈ میں دیکھیں یہ بات آتی ہی نہیں صلاح کی کہ ہم نے کوئی صلاح کرنی ہے. لیکن حقیقی بندے جانتے ہیں کہ جب تک 1:10 کا ریشو نہیں ہوگا، ایسے ایسے سب تمام کے شعور نہیں اٹھیں گے، کسی اجتماعیت نہیں ہوگی، اس وقت کامیابی نہیں ہوگی. سب سمجھتے نہیں ہیں. اے باشعور روحو، اے باشعور انسانوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایک تو آپ لوگوں کی مشق میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جتنی آپ مشق کرتے ہیں، جتنی آپ مشق میں ڈیپ جاتے ہیں، اتنی پرفیکشن آتی ہے. جتنی پرفیکشن آئے گی اتنی کامیابی ہوتی ہے. جب آپ خود پر خود روشن ہوتے ہیں تبھی آپ دوسرے کو جو ہے ایفیکٹ اس پر، آپ کا ایفیکٹ اس پر آتا ہے. اور دوبارہ کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، اپنی مرکزیت قائم رکھنی ہے، اپنا مرکز قائم رکھنا ہے، تاکہ یہ، کیونکہ اگر مرکزیت ٹوٹ گئی، مرکز ٹوٹ جائے اگر، تو پھر پرابلم آ جاتا ہے. پھر ایک الگ گروہ، ایک الگ گروہ، ایک الگ گروہ ہو گیا، تو پھر وہ پھر کوئی سمجھ نہیں ہے. پھر ایک ہجوم جب بن گیا نا، ادھر کو جا رہا ہے، ادھر کو جا رہا ہے. تو مرکزیت ضروری ہے تاکہ فلاح معاشرہ، فلاح انسانیت کے لیے حقیقی سینس میں کام ہو سکے.
اور دوبارہ واضح کہہ دوں، باقی سارا پکھنڈ ہے، جس میں بھی فلاں ماشا فلاں انسان جی سارا پکھنڈ ہے. جہاں کتنے لوگ کہتے ہیں جی جیسا بندہ ہے ویسے اس کو نظر آتا ہے. حد ہو گئی. ایک بندہ بھوکھا کھڑا ہے، تمہارے گٹر ابل رہے ہیں، گندے ترین علاقے ہیں تمہارے، تم جیسا بندہ ویسے اس کو نظر آ رہا ہے. چلو ہم دونوں جگہوں ایک جگہ پہ جاتے ہیں، کوڑے کا ڈھیر دیکھتے ہیں، دیکھیں دونوں کو ایک جیسا نظر آتا ہے کہ نہیں آتا، تم جو اتنے پاک کو پتہ لگ جائے گا. لیکن لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں. عجیب عجیب سی قصے کہانیوں میں الجھے ہوئے ہیں، عجیب عجیب سی. لیکن جو حقیقی باشعور انسان ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ کیا پکھنڈ اور کیا حقیقت، اور پھر وہ لوگ حقیقت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے فلاح موش و فلاح انسان کرتے ہیں. امید ہے یہ میسج آپ کے لیے پازیٹیو ہوگا. میسج کے دوران کوئی غلط الفاظ ہو گئے ہوں یا غلطی کوتاہی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف کریں. والسلام. اللہ حافظ.